الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار، گزشتہ جمعہ کی نشست کے اندر اللہ رب العالمین کے اس حکم کو ہم نے سماعت کیا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سلسلہ میں صبر پر چند باتیں ہم نے سماعت کی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہم نے سماعت کی تھی، اور اس حدیث کا پہلا حصہ ہم نے سنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، فصبر علی المصیبہ وصبر علی الطاعہ وصبر عن المعصیہ، مصیبت پر صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا، اور گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو سماعت کر لی، مصیبتوں پر اور آزمائشوں پر اور امتحانوں پر صبر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مصائب پر اور امتحانوں اور آزمائشوں پر صابر ہوتا ہے، اللہ کریم اسے 300 درجے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1 درجہ زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک اس کا فاصلہ ہے۔ آج ہم دوسری قسم کے صبر پر چند باتیں سماعت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسری قسم کا صبر وصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، فرم برداری پر صبر کرنا۔ اسے اگر آسان لفظوں کے اندر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں، جیسے رب نے کہا ہے ویسے زندگی گزار کر صبر کرنا، جیسے رسول اللہ کہتے ہیں ویسے زندگی بسر کر کے صبر کرنا۔ ایک ہوتا ہے من مانی کی زندگی بسر کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کے تابع ہو کر زندگی بسر کرنا۔ جو کافر ہیں ان کی زندگی من مانی کی ہے، وہ جب چاہیں اٹھ جائیں، ان کا کوئی سلیبس نہیں، جب چاہیں سو جائیں، ان کا کوئی سلیبس نہیں، پورے کپڑے پہن لے یا ننگے ہو جائیں، ان کا کوئی سلیبس نہیں،
خنزیر کھا لیں یا کوئی اور گوشت کھا لیں، ان کا کوئی سلیبس نہیں، پانی پی لیں یا شراب پی لیں، ان کا کوئی سلیبس نہیں، بے حیا ہو جائیں، فوش ہو جائیں اور گندگی کو گھر میں داخل کر لیں، ان کا کوئی سلیبس نہیں، اس لیے کہ وہ کسی کے تابع نہیں ہیں، انہوں نے رب کو مانا ہی نہیں، رب کو مانتے تو تابع داری کرتے۔ اب مسلمان کی زندگی کا ایک سلیبس ہے، جب اس سلیبس کو فالو کر کے مسلمان زندگی بسر کرتا ہے تو یہ بہت صبر کا کام ہے، یہ بہت بڑے صبر کا کام ہے، اور اس صبر سے اکثریت مسلمانوں کی ناواقف ہے۔ مسلمان یہ تو سمجھتے ہیں کہ مصیبت آ جائے، بیٹا فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، اب صبر کرنا ہے۔ مسلمان یہ نہیں سمجھتے کہ گناہوں سے بچ کر نیکیوں والی زندگی اختیار کرنا یہ بھی بہت بڑا صبر ہے۔ میں اس پر کلام کروں گا، لیکن پہلے آئیے اس کا اجر سنتے ہیں۔ اجر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَةِ، جس بندے نے اطاعت پر صبر کیا، نیکیوں والی زندگی گزارنے پر صبر کیا اور ہمیشہ اللہ کی تابعداری کے اندر رہا اور روگردانی سے اس نے اپنے آپ کو بچایا اور رسولانہ راہوں پر چل کر اس نے زندگی بسر کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کتب اللہ لہ 600 درجات ما بین درجاتین کما بین تحوم الارض الی منتہی الارضین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اطاعت پر صبر کرتا ہے اللہ کریم اسے 600 درجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مصیبتوں پر صبر 300 درجے کا ثواب ہے، اور اطاعت پر صبر، عبادت پر صبر، تابعداری پر صبر، رب کی مان کر زندگی بسر کرنے پر صبر، رسولانہ راہوں پر استقامت اختیار کر کے زندگی بسر کرنے کا صبر۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کریم اس بندے کو 600 درجے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ایک درجہ زمین کی ابتدا سے لے کے، چونکہ 7 زمینیں ہیں نا، زمین کی ابتدا سے لے کے زمین کی انتہا تک، یعنی 7 زمین تک، ایک زمین سے لے کے 7ویں زمین تک، یہ درمیان کا جو فاصلہ ہے، فرمایا ایک درجہ اتنا ثواب رکھتا ہے وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو عبادات پر لگا کر صبر اختیار فرمایا۔ اب یہ دیکھیے بہت صبر کا کام ہے، بندہ رات کو سویا ہے، لیٹ سویا ہے، لیکن اب اس نے صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، یہ بہت بڑے صبر کا کام ہے، یہ بہت بڑا صبر۔ اگر سردیوں کا موسم ہے تو اب طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، میں مسجد کیسے جاؤں، لیکن طبیعت کو پیچھے رکھ کر رب کا مان کر، رب کا حکم سمجھ کر مسجد کی طرف چلے جانا، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ ایک بندے کے پاس 20 لاکھ روپیہ ہے، وہ بینک کے اندر اگر رکھوائے سود پر تو اسے 20,000 روپیہ مہینے کی آمدنی بغیر کوئی محنت کی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ بندہ یہ کام نہیں کرتا، کہتا ہے جو میرے پاس ہے میں اسی پر صبر کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے رب کی مان کر زندگی بسر کرنی ہے۔ ایک بندہ پیسے کے ذریعے ہر گناہ خرید سکتا ہے اور ہر برائی کر سکتا ہے اور ہر فحاشی خرید سکتا ہے، لیکن یہ بندہ ڈر رہا ہے، خوف رکھتا ہے رب العالمین کا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں اور یہی برائی میرے دوزخ جانے کا سبب نہ بن جائے، یہ بندہ برائی کے پاس نہیں جاتا، کہتا ہے پیسہ ہے تو کیا ہے، دولت ہے تو کیا ہے، میں اپنے رب کی مان کر زندگی بسر کروں گا۔ یہ کہتے ہیں عبادات پر صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا، جو شریعت نے کہا وہ ٹھیک ہے میں نے اسے ماننا ہے، اس پر اپنی عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور اپنی طبیعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور اپنی سوچ اور مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے کہ سیدھی سی صاف سی بات ہے، مسلمان اپنی مرضی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، مسلمان سونے رب کی مرضی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ جب اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو اللہ فوراً آپ کو عطا کر دیتا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا 40 سال ہو گئے، یہ بابا فرید کا قول ہے، 40 سال ہو گئے فرید نے رب کی مان کر زندگی بسر کی ہے، اب حال یہ ہے جب میں کہتا ہوں رب بھی میری مان لیتا ہے، میں نے رب کی مانی ہے تو رب میری مان لیتا ہے، اگر ہم رب کی مانے نہ
رب کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دیں، رب العالمین کی اطاعت کی طرف بڑھے نہ، اور پھر ہم یہ کہیں رب ہماری مان لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، یہ سامنے تو بنی اسرائیل ہیں لیکن قرآن ہے، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکُم، اللہ کہتا ہے تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں گا، تم میری راہوں پر چلو، جیسے میں نے کہا ویسے زندگی بسر کرو، تو پھر جب تم کہو گے تو میں تمہاری بات مانوں گا اور تمہاری مرضی پر تمہارے کام کروں گا۔ گویا عبادات پر صبر، اطاعت پر صبر، یہ بہت اونچے درجے کا صبر ہے، اور اس صبر کا ثواب عام مصیبتوں کے صبر سے بہت زیادہ ہے۔ وہ بندہ جو ابھی تک اس چیز پر اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکا کہ میرے گلے کے اندر پٹا ہے، میں رب العالمین کا ماننے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، مسلمان کا معنی جھک جانے والا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے جو ابھی تک اپنے آپ کو یہ باور ہی نہیں کروا سکا کہ میں کون ہوں، میری ڈیوٹی کیا ہے، میں مسلمان ہوں اور میری ڈیوٹی جھکنا ہے، میری ڈیوٹی ماننا ہے، میری ڈیوٹی تابعداری کرنی ہے، میں نوکر ہوں، میں اپنی مرضی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، میں جو کام بھی کروں گا اللہ رسول سے پوچھ کر کرنا پڑے گا۔ یہ ہے اطاعت، اور اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اطاعت ہی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے، اسی مقصد کو دے کر اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجوایا ہے، وگرنہ ہماری پیدائش کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ رب العالمین نے بار بار قرآن کے اندر ہماری تخلیق، ہماری پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے۔ میں نے فقط اپنی فرمانبرداری کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جو میری اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں، عبادت سے منہ پھیرتے ہیں اور تابعداری سے منہ پھیرتے ہیں، رب العالمین کی رحمتیں ان سے منہ پھیر لیتی ہیں اور اللہ کے کرم ان سے روٹھ جاتے ہیں۔ رب العالمین اتنا رحیم ہونے کے باوجود اپنی رحمتوں کو پھیر لیتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ رب العالمین کی مان کر زندگی بسر نہیں کرتے، وگرنہ یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارا امتحان۔ ہم اپنی نماز سے رب کو کیا دے سکتے ہیں؟ سجدہ ہم کریں تو اللہ کو کچھ مل جائے، ایسا ہے نہیں۔ یہ جو جملہ ہم اس سینس کے اندر بولتے ہیں جملہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ہمارے نظر کی حیا کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ہمارے تقوی کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ہماری زبان کی ستھرائی صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری چیزیں اس کے لیے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری اپنی ذات کے لیے ہیں۔ اللہ نے آزمائش بنا کر بھیجا ہے دنیا کے اندر، امتحان دیے ہیں سارے، ان امتحانوں کے اندر پاس ہونے والوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے بے شمار اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ میں چونکہ آج یہ آیت مکمل کرنا چاہتا ہوں، میں تیسرے صبر کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو یہ دوسرے درجے کا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسرے درجے کا صبر یعنی عبادت والا صبر، اس کے لیے علیحدہ ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ جو لوگ یہ سوچ بیٹھے نا چلو ابھی صرف ہفتے بعد جمعہ ہی پڑھ لیتے ہیں، جو 5 گانا نماز ہے نا اس کے لیے ہمیں علیحدہ ٹائم دیا جائے گا، وہ ہماری زندگی کے آخری 2 سال جب ہم جناب بالکل فارغ ہو جائیں گے، پھر سب ڈیوٹیاں ختم، پھر ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے۔ اس زندگی کے لمحے تک کون پہنچا ہے، اور پھر پہنچنے کے بعد سلامت کون رہا ہے، پھر وہاں پہنچنے کے بعد آزار کس کے ہیں جس نے اسے ساتھ دیا ہے۔ آج صحت مند بندہ اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو کل جب 10 بیماریاں ساتھ لگ جائیں گی پھر یہ کام کرنا یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا اور بہت کٹن ہو جائے گا۔ لہٰذا عبادت کے لیے علیحدہ ٹائم نہیں دیا جائے گا، علیحدہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہی زندگی کے میلے اور رونقیں ہیں جہاں ہم نے دنیا داری بھی پوری کرنی ہے اور جہاں ہم نے خالق کو راضی بھی کرنا ہے، جہاں ہم نے عبادت کے لیے سر بھی ڈالنا ہے۔ لہذا ڈیلی کا جو سلیبس ہے اسے ہر مسلمان پورا کرے۔ ڈیلی کی جو روٹین ہے کم از کم 5 گانا نماز، حرام حلال میں فرق، نظروں کے اندر حیا، اور زبان صاف استعمال کرنا، ہر گناہ سے زبان کو بچانا، ہر گناہ سے سماعت کو بچانا، اپنے آپ کو رسولانہ راہوں کا مسافر بنانا، یہ ڈیلی کا نصاب ہے۔ یہ ہر روز ہے، ہر چڑھتے سورج کے ساتھ ہے، اور جب ایک دن چلا جاتا ہے پھر ہم نئے دن کے اندر پچھلے دن والا کوئی عمل نہیں کر سکتے۔
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث شریف ہے کہ جس وقت سورج بلند ہوتا ہے نا تو سورج ایک آواز لگاتا ہے، اے زمین کے باسیوں، جو کرنا ہے کر لو، آج کی ڈیٹ میں پلٹ کر دوبارہ میں نے کبھی نہیں آنا۔ یہ آج آیا ہوں تو آخری بار آیا ہوں، کل آؤں گا نئی ڈیٹ ہوگی، نیا دن ہوگا، نیا سال، نیا مہینہ، میں آج آیا ہوں تو آخری بار آیا ہوں، جو کرنا ہے آج کر لو۔ تو لہٰذا ہر چڑھتے سورج کے ساتھ اعمال صالحہ کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بہت بڑا صبر ہے، اور اس کے اندر بے شمار مسلمان فیل ہیں۔ بیٹے کی پیدائش پر یا بیٹے کی پیدا ہونے کے فوراً بعد مر جانے پر تو صبر کرنے والے بے شمار ہیں، ماں کی وفات پر تو صبر کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن عبادتوں پر صبر کرنے والے بہت کم مسلمان ہیں، ریاستوں پر صبر کرنے والے بہت کم مسلمان ہیں، اطاعت پر صبر کرنے والے بہت کم مسلمان ہیں۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں ہمیں شارٹ کٹ کوئی چیز دے دو، شارٹ کٹ دے دو، یہ لمبی ساری چیزیں یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کریں، ہم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں دے سکتے، وہی ہے جو رسول اللہ دے کے گئے، وہ سب کے لیے برابر ہے، چھوٹا بڑا اونچا، ہر مسلمان وہ ایک ہی کیٹیگری اس لحاظ کے ساتھ رکھتا ہے، عبادات تمام کے تمام مسلمانوں پر، سب پر برابر ہیں۔ تو اس سلسلہ کے اندر مسلمان فیل نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو اطاعت کا جذبہ نصیب فرمائے، اور یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے صبر کا اجر ہے کہ اللہ رب العالمین 600 درجوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ آئیے ایک تیسرا صبر سنیے جو اس سے بھی بڑا ہے، اطاعت سے بھی بڑا ہے، تیسرا صبر وہ کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تیسرا صبر ہے وَصَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَّةِ، گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اس کا اجر کیا ہے؟ پہلے اجر سنیے پھر تھوڑی سی تفصیل میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَمَنْ صَبَرَ عَنِ الْمَعْصِيَّةِ، جس بندے نے گناہوں سے صبر کیا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، كتب اللہ لہ 900 درجۃ ما بین الدرجتین کما بین تحوم الارض الی منتہى العرش مرتین، کہ جو بندہ گناہوں سے صبر کرتا ہے اللہ کریم اسے 900 درجے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گناہوں سے بچنے والا بندہ، گناہوں سے پرہیز کرنے والا بندہ، گناہوں سے دور رہنے والا بندہ اتنا بڑا اجر کا مستحق ہے، فرمایا اللہ 900 درجے کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک درجہ نچلی زمین، 7 زمینیں نا، ایک یہ ہے، ایک اس سے نیچے جو سب سے آخری زمین ہے نا، ایک درجہ فرمایا نچلی زمین کے کیچڑے میں ہوتا ہے، اور دوسرا درجہ اللہ رب العالمین کے عرش کے پار پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی یہ 900 درجے اس طرح تقسیم ہوتے ہیں اس بندے کو جس بندے نے گناہوں سے صبر کیا، گناہوں سے باز رہا، گناہوں سے دور رہا۔ یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ بندے کو یہ سوچ پیدا ہو جائے یار میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے سوال جواب ہوگا، پوچھا جائے گا، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں۔ جس بندے کو یہ سوچ پیدا ہوگی نا یار میں نے گناہ نہیں کرنا، گناہوں پر پکڑ ہے، میری موت خراب ہو سکتی ہے، میری قبر خراب ہو سکتی ہے، میرا ایمان برباد ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑی سوچ ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ تب تک بندہ توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں احساس گناہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں ہر گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی صاف پاک ہوتے ہیں۔ صاف پاک کس معنی کہتے ہیں؟ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے کسی گناہ کو وہ گننے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہمارے مسلمان 5 گانا نماز کو قضا کرنا گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہر گھر کے اندر 4 5 بندے ایسے موجود ہوتے ہیں، ایک نماز پڑھنے والا ہے، دوسرا بگوڑا ہے، دوسرا پڑھتا ہے تو تیسرا بغاوت کرتا ہے۔ ہر گھر کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو یہ گناہ ڈیلی کرتے ہیں۔ باقی گناہوں کو چھوڑیے، بے شمار گناہ ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، نظر گندی رکھنا، فحاشی دیکھنا، بے حیائی دیکھنا، گناہ کرنا اور شرابیں پینا، بے شمار گناہ ہیں، ان کی گنتی چھوڑیے۔ یہ ایک گناہ ہر مسلمان کے گھر کے اندر تقریباً پایا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو باغی ہے سجدوں سے، اور یہ ڈیلی کا نصاب اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ،
آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بستی کے اندر بستی ایک گھر پر مشتمل نہیں ہوتی، وہ تو 35 40 50 گھروں پر مشتمل ہوتی ہے، فرمایا جس بستی میں ایک بے نمازی ہوتا ہے ہر روز اللہ کے 2 فرشتے لعنت لے کر اس بستی پہ اترتے ہیں۔ مجھے بتائیے اگر ایک بے نمازی بستی میں ہے تو لعنت فرشتے 2 لے کر ہر روز اتریں، تو یہاں تو ایک ایک گھر کے اندر 2 بے نمازی، 3 بے نمازی ہیں، 4 بے نمازی، اور شاید نماز فقط جمعہ سمجھتے ہیں، جمعہ فرض ہے، پنجگانہ نماز فرض نہیں ہے۔ جب یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، بندہ توبہ کی طرف کیسے بڑھے گا؟ گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑا صبر ہے اور بہت کمال کا صبر ہے، اور جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہتا ہے، گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو نہیں دساتا، دور رہتا ہے گناہوں کی زندگی سے، یہ وہ رحمت معاب بندہ ہوتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر کلمے کا نور جاری فرماتا ہے، جب یہ قبر میں جاتا ہے تو رحمت والے فرشتے اس کا رحمت لے کے استقبال کرتے ہیں، قبر کی ہوائیں بھی جنتی سلام پیش کرتی ہیں، اور جب تک قبر میں لیٹا رہتا ہے جنت کی خوبصورت ہوائیں اس کی قبر میں آتی رہتی ہیں۔ یہ گناہوں سے بچنے والی زندگی کا نتیجہ ہے۔ اب یہ سلیبس ظاہر ہے ہر مسلمان نے سمجھنا ہے۔ میں کیا کرتا ہوں آپ کو نہیں پتا، آپ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، ہر بندے کا اپنا تو پتا ہے، ہر بندے کے اندر کا مفتی ہے جو اسے بتاتا رہتا ہے تیرا یہ کام ٹھیک ہے تیرا غلط ہے، تیرا یہ ٹھیک ہے تیرا غلط ہے۔ جس کام پر اندر کا مفتی یہ بتائے یہ کام غلط ہے، بہت جلدی اس کام کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ توفیق ہی نہ ملے توبہ کی، ہو سکتا ہے کہ وقت اور مہلت ہی نہ ملے رجوع کرنے کی، جس سوچ میں ہم ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں وہ ٹائم ہمارے پاس نہ آئے۔ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ ہم اٹھتے جنازے دیکھتے ہیں، اچانک مرتے لوگ دیکھتے ہیں، حادثات کا شکار ہوتے دیکھتے ہیں، کیا ان کی لسٹ کے اندر کبھی ہمارا نام نہیں آ سکتا؟ کیا ہمارے گرد کوئی ایسا پیرا لگا ہوا ہے کہ ہم موت کا شکار نہیں ہو سکتے؟ جی، ہر بندے نے دنیا چھوڑنی ہے اور اچانک دنیا سے جانا ہے۔ جب یہی طے شدہ ہے تو ہر بندے کو اپنی زندگی کے تانے بانے درست کرنے چاہیے، جس مقصود کی خاطر رب العالمین نے بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ یہ تینوں کی تینوں قسمیں بڑی عام ہیں، مصیبتوں پر صبر، عبادت پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، اور ہر صبر پر اللہ نے بڑے درجے رکھے اور بڑی جزائیں رکھی ہیں۔ میں 2 مثالیں قرآن پاک سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، امتحانوں پہ صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں جزائیں کیا دیتا ہے اور اللہ رب العالمین انہیں نوازتا کس طرح ہے، یہ اس کے بڑے خوبصورت وعدے ہیں۔ اور انسان اگر صبر کو اپنی زندگی میں داخل کرے، میں نے اس آیت کی شروع میں کہا تھا نا، ایک ایسا عنوان ہے ڈیلی کی زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب گناہوں سے روز بچنا یہ بہت بڑا صبر ہے، نیکیاں روز کرنی ہے یہ بہت بڑا صبر ہے، تابعداری ہر وقت کرنی ہے، ہر لمحہ کرنا ہے، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ مصیبتیں اور امتحان یہ تو کبھی کبھی ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ صابر رہتے ہیں امتحانوں پر، مصائب پر، اللہ رب العالمین انہیں کیا عطا فرماتا ہے۔ میں قرآن پاک کا ایک واقعہ اور اس سے چند جملے آپ کے پاس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت یعقوب جن کے بیٹے تھے حضرت یوسف، اور حضرت یوسف کو لے کر ان کے بھائی جس وقت ابا سے اجازت لے کے گئے کہ جنگل کی طرف جانا چاہتے ہیں، کھیلنے کے لیے جائیں گے، دوڑ لگائیں گے، واپس آ جائیں گے، تو آپ نے اجازت دے دی، پیارے یوسف کو لے کر وہ چلے گئے۔ پھر انہوں نے اپنا کام کیا، آپ سب جانتے ہیں، کنویں کے اندر پھینک دیا پیارے یوسف کو، اور پھر جب واپس آئے تو انہوں نے ایک ڈنڈے کے اوپر پیارے یوسف کی قمیض اور پھر ایک بھیڑیے کا خون وہ اس ڈنڈے کے اوپر لگا دیا، کپڑے کے اوپر، اور پھر آتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے، روتے ہوئے، پیٹتے ہوئے آئے، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے بھائی، یعنی مار کر آئے اور پھر خود پیٹ رہے تھے، خود ماتم کر رہے تھے، خود رو رہے تھے۔ یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے آلود کیا ہوا تھا انہوں نے۔ قرآن پاک نے ان کے اس قصے کو نقل فرمایا، اور جس وقت وہ آئے پیارے یوسف کے پاس، قال بل سولت لکم انفسکم امرا،
باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی میں سے ایک بات بنا لی ہے، میرا دل یہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو۔ اور پھر تفسیر کے اندر موجود ہے کہ پیارے یعقوب نے کہا کہ وہ کیسا دانا بھیڑیا تھا کہ اس نے قمیض نہیں پھاڑی پر میرا یوسف کھا گیا، یعنی قمیض پھاڑنا تو بھول گئے تھے، خالی خون انہوں نے لگا دیا پیارے یوسف کی قمیض پر، کہا کیسا عقل مند بھیڑیا تھا، قمیض نہیں کھائی میرا یوسف کھا گیا۔ برکف اس موقع پر حضرت یعقوب نے جملہ کیا بولا؟ حضرت یعقوب کہنے لگے فَصَبْرٌ جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے، میں اللہ سے صبر کے ذریعے مدد حاصل کرتا ہوں۔ اچھا، ایک نبی، جوان سال بیٹا، خوبصورت بیٹا، اور جس کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیٹا، جب پتہ چل گیا بیٹے کو مار دیا گیا، اور بظاہر تو انہوں نے یہ کہا کہ بھیڑیے نے مارا ہے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ کچھ کیا ہے، آپ کے پتا چلا تو آپ نے پہلا جملہ یہی بولا فَصَبْرٌ جمیل، میں صبر کرنے والا ہوں، کیونکہ نبی ہے نا، اور نبی تربیت کرتے ہیں قوم کی۔ اچھا، جس وقت آپ نے یہ صبر کا جملہ بول دیا تو اللہ رب العالمین نے پیارے یوسف کو کس طرح اس کنویں سے نکالنے کا اہتمام کروایا۔ وہاں گئے تو حضرت جناب جبرائیل کو بھجوا دیا گیا، انہوں نے نیچے آ کے اپنے پر رکھ لیے، پھر ایک قافلہ آیا وہ نکال کے لے گئے، پھر مصر کے اندر پہنچ گئے، پھر بکتے رہے، بکتے بکتے ایک مقام یہ آیا کہ اللہ نے مصر کے تاجدار کی وفات کے بعد پیارے یوسف کو مصر کی تاجداری عطا فرما دی، مصر کے بادشاہ بن گئے۔ پھر یہی بھائی وہ فاقے سے مجبور ہو کر مصر کا رخ کیا، وہ پوری تفصیل موجود ہے، میں اسے حذف کرتے ہوئے اپنے اس لب لباب پر آتا ہوں۔ تو جس وقت بھائی سارے آئے نا دوسری مرتبہ، پہلی بار آئے واپس گئے تو انہوں نے کہا وہ بنیامین جو میرا بھائی ہے اسے بھی ساتھ لے کے آنا۔ دل میں تو یہ تھا کہ میرا بھائی ہے، انہیں بتایا نہیں، انہوں نے کہا کہ ایک گھر میں بھائی ہے، کہا اسے بھی ساتھ لانا، میں تمہیں ڈبل غلہ دوں گا۔ اچھا، لے کے آئے نا تو پیارے یوسف نے دسترخوان لگوائے، اور چونکہ 10 تو وہ بھائی تھے نا، 11ویں بنیامین تھے، آپ نے 6 دسترخوان لگوائے اور کہا 2 کر کے سارے بیٹھ جاؤ۔ جس وقت 2 کر کے سارے بیٹھ گئے تو حضرت بنیامین چونکہ اکیلے تھے، یہ سگے تھے، سارے آپس میں بیٹھ گئے، یہ اکیلے تھے، اکیلے رہ گئے تو رونے لگے۔ تو پیارے یوسف نے بنیامین سے پوچھا بھئی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، مجھے میرا بھائی یوسف یاد آ رہا ہے، اگر آج وہ زندہ ہوتا نا تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلاتا۔ تو حضرت یوسف جو بھائی کا پیار تھا نا، تھے تو اس کے سامنے بادشاہ، پیارے یوسف نے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ بالکل اسی کے ساتھ ملتا جلتا دوسرا واقعہ، جس وقت پیارے اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے چلے گئے تو پیارے اسماعیل نے آگے سے کیا کہا تھا؟ ابا جی، آپ کو جو خواب آیا نا آپ وہ کریں، آپ مجھے کیسا پائیں گے؟ انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں سے پائیں گے، میں صبر کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، حضرت اسماعیل نے صبر کو اختیار کیا، صبر کا نام لیا، میرا وجود کٹ جائے، میری گردن کٹ جائے، میرے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے، میں صبر نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر انہوں نے یہ صبر کیا ہے، رب العالمین نے پیارے اسماعیل کی جگہ جنت سے مینڈے کو بھجوا دیا۔ یعنی میں نے یہ 2 نتیجے بیان کرنا چاہے قرآن پاک سے کہ اگر بندہ اللہ کی آزمائشوں پہ صابر ہو جائے، امتحانوں پہ صابر ہو جائے، اس نے وعدہ کیا ہے جو صبر کرتا ہے میں اسے بہتر اجر عطا فرماتا ہوں، یہ میرے دربار سے ملنے والا ایک اجر ہے۔ اچھا، دوسرا حکم رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہمیں دیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے بھی مدد لو اور نماز سے بھی، سارے بولیے نماز سے بھی۔ ہر اس بندے کو میں کہنا چاہتا ہوں جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے اور کہتا ہے آرام نہیں آتا، کہتا ہے آرام اور شفا نہیں ہوتی، یہ بیماری یہ بیماری یہ بیماری یہ بیماری، میں نام نہیں لیتا، نام خود ہی لے لے، کسی بیماری کے اندر بھی بندہ مبتلا ہے، وظیفہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے، تم چاہتے ہو نا تمہاری مدد ہو جائے، یہ بیماری ختم ہو جائے، یہ مصیبت دم توڑ جائے، یہ تمہاری آزمائش والے دن ختم ہو جائیں، مولا ہم کیا کریں؟ فرمایا اپنا سر میرے دربار میں رکھو، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں یار ہمیں مصیبت ہے، آپ کوئی وظیفہ بتاؤ، نماز نہ بتانا، اور میں وظیفہ کیسے دے سکتا ہوں جب شفا دینے والا رب کہہ رہا ہے مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہو، آسمانی مدد چاہتے ہو، میری نصرت چاہتے ہو، اپنا سر میرے دربار پہ رکھو، میں اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا،
کوئی مصیبت آ جاتی، امتحان آ جاتا، بیماری آ جاتی، حالات کوئی ٹائٹ ہو جاتے، کوئی دشمن کی طرف سے معاملہ ہو جاتا، تو سب سے پہلا کام پتہ ہے رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ مصلی بچھا کر حضور سجدے کے اندر گر جاتے تھے۔ یہ آزمائشوں امتحانوں کے اندر اور اللہ رب العالمین کی مدد لینے کے لیے سب سے بڑا نسخہ یہ نماز ہے۔ جس بندے کی زندگی کے اندر نماز آ جاتی ہے، ویسے ہی بے شمار مصیبتیں رخ پھیر لیتی ہیں۔ نماز ایک ایسا روحانی وظیفہ ہے جس کی زندگی میں یہ پختگی آ جائے تو اللہ رب العالمین بے شمار مصائب کو اور بے شمار بیماریوں کے رخ کو پھیر دیتا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے نام لے کے ہمیں یہ کہا ہے، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے یہ دونوں چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں پختہ کرنی چاہیے، نماز بھی اور صبر بھی، اور دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مدد کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔